الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتخذوا المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سنا کے تو اس کے بعد مفسر کا بیان جو ہے وہ شروع کرنا ہے اور علم کے حوالے کے نال علم کے درجے جو چار کام دسنے نے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. لا تتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں کہ جو میرے حلیف ہیں. میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی. کافر سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے. انہی رازدار بنانا، انہی سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے. البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو اسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے کہ یہاں صرف ظاہری مل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے. یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل و بہتر ہے کہ جیسے سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا. آیت میں کافر کو دوست بنانے سے منع کیا گیا. اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضوان آج اسی حضرت ابو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر محفل سجا کے بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ سی کہ غیر مسلمان دے کے اسی جھک نہیں سکتے کسی قدر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نالوں پہلا ایمان لیاندا کہ کس چیز کے ایمان لیاندا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب کے اوپر ایمان لیاندا اور علم کے حوالے کے نال بات سماعت فرماؤ کہ علم ایک انسان واسطے بہت بڑی عظیم نعمت ہے علم کے نال ہی انسان کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے علم کے نال ہی انسان قرآن مجید فرقان حمید کی قدر و قیمت کی پہچان کرتا ہے اور علم کی وجہ کے نال ہی انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے شان کے مقام کو جانتا ہے اور علم کی وجہ کے نال ہی انسان ناموس رسالت کی پہچان کرتا ہے اور عاشق رسول اور گستاخ رسول کے اندر اگر پہچان کراتا ہے علم کراتا ہے اور علم جڑا ہے اگر علم دین سیکھو گے تو پھر علم جڑا ہے یہ تانوں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گا اور علم کے 4 درجے چاہے بچہ حاصل کرے چاہے نوجوان کرے کوئی بھی علم نوجوان حاصل کرے علم کے 4 درجے علم دا پڑھنا اور علم دا سیکھنا اور علم دا سمجھنا اور جس کے کولوں علم سیکھیا اس کا ادب کرنا یہ علم دے 4 درجے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مینوں ایک حرف بھی دسیا ہے وہ میرا استاد ہے چاہے مینوں خرید لے تے چاہے آزاد کر دے دوستو آج لوگ علم حاصل کر رہے ہیں کہ دنیا کی خاطر کہ دنیا کمان کی خاطر علم حاصل کیتا جا رہا ہے اگر اسی علم اللہ دے رسول کی خاطر حاصل کریے تو علم سانو دنیا کا بھی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گا علم ہی ہے کہ ایسا عظیم نعمت ہے کہ جڑی نیکی اور گناہ کے اندر انسان کو پہچان کراتا ہے نیکی اور گناہ کے درمیان اگر اس چیز کی پہچان انسان کرتا ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اگر میں نیک عمل کراں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے راضی ہوئے گا اگر میں برے اعمال کراں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نال ناراض ہوئے گا یہ پہچان حاصل ہوندی ہے کہ انسان کو علم کا وچوں ہوندی ہے دوستو علم حاصل کرو اور اپنے دلوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو اگر یہ تسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر سما جاؤ تو کسی گستاخ رسول کی جرت نہیں پیندی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس واسطے کہ علم کی قدر جانو اور اپنے وقت کی قدر جانو تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالی ساڈے اس حاضر کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے حافظ محمد جبار صاحب ہر مہینہ دے اندر
اس ماہانہ محفل کے اندر اپنا تعاون پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بار مال جان اولاد رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. اور دوسرے دوست جڑے نے وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریا کرو کہ رل مل کے اس ماہانہ محفل کے اندر جڑا حصہ ملایا کرو.